بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کل جو حالات ہے پاکستان میں، تو آدمی منہ کھولنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، یا وہ کسی نے خوب کہا ہے، بلکہ انور مقصود نے کہا ہے کہ آدمی دو جگہوں پر منہ کھولتا ہے، جب کسی مسئلے پر بات کرتا ہے یا ڈینٹسٹ کے سامنے۔ تو اس وقت پاکستان کی حالت تو کچھ یہ ہے کہ ہم صرف ڈینٹسٹ کے سامنے اپنا منہ کھول سکتے ہیں اپنے دانت دکھانے کے لیے، باقی پابندیاں ہیں، لیکن یہ تادیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وکلاء سڑکوں پر ہیں، تقریباً بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور اس میں عوام کی شمولیت 100% یقینی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو کچھ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وکلاء کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا تحریک بنے گا کہ وہ جو جنرل مشرف کے وقت میں بنا تھا، یہ اس سے 5 گنا بڑا ہوگا۔ اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بار کونسل اور دوسرے جو، یعنی بار کونسل ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف کے لوگ ہیں بار کونسل والے، باقی جو بار ایسوسی ایشن ہے جتنی بھی ہے سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے، اب تقریباً ٹھیک ہے علیحدہ یہ تحریک چلائیں گے، لیکن پھر بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ ساتھ مل جائیں گے، یعنی بار کونسل بھی بار ایسوسی ایشن کے ساتھ مل جائے گی، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ 1-2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے، ابھی جو کنونشن انہوں نے کیا ہے، اور اس میں جو رابعہ باجوہ نے جو باتیں کی ہیں، وہ یعنی ہوش اڑا دینے والی باتیں ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کو اب سے سمجھ جانا چاہیے کہ حالات وہ نہیں ہے جو ان کے مرضی کے مطابق یہ ملک چلے گا، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ الیکشن کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور وکلاء بھی الیکشن ہی مانگتے ہیں، کچھ اور نہیں مانگتے، اور یہ ملک بنا تھا جمہوریت کے لیے یا امریت کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو یہ ابھی کہ وہ جیسے کہا گیا کہ صرف ڈینٹسٹ کے سامنے انسان منہ کھول سکتا ہے، اب پاکستان کو حالات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی بات بھی نہیں کر سکتا، وہ حالات ختم ہو چکے ہیں، آپ یقین کیجئے انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی کر دوں کہ ابھی عدلیہ سے، یعنی یہ ٹھیک ہے، ہمارے جو اکثر ججز ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، یا دوسری ججز ہے، وہ تقریباً ان مافیاز کے ہاتھوں میں ہے۔ جو مافیاز آپ سمجھتے ہیں میں کس کو کہتا ہوں، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے۔ لیکن اب ان میں بھی جو ہمیں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد پر توہین عدالت لگا دیا، اور اس کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے جس طرح لوگوں کو ہم ضمانتیں دیتے ہیں اور آپ جا کر اس کو گرفتار کرتے ہیں، تو ذرا 1 مہینے کے لیے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں جیل میں، تو آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ جیل کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس طرح بادشاہانہ فیصلے آپ کیسے کر سکتے ہیں ہماری موجودگی میں۔ تو اب بابر ستار صاحب کے جو جسٹس بابر ستار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے خلاف بھی ایک کمپین لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، خاص کر شریف خاندان کی طرف سے، اور یہ ہمارے طاقتوروں کی طرف سے، یعنی کہ اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ دبنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے سامنے رکھوں، اور وہ بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ ایک دیکھیے، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا، تو اس وقت ان کی وکیل تھے بابر ستار، بھی ان کی وکیل تھے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ بابر ستار کو اس طرح آسانی سے ڈچ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ شخص حق و سچ کے فیصلے دینے والا ہے، میں خود اس کا ناقد رہا ہوں، لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی پر ہم نے تنقید کی، اس وقت کچھ وجوہات تھے اس کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا، خاص کر عدلیہ کے لیے، اور آگے اس کی کیریئر بھی لمبی ہے۔ تو ایک یہ نہیں ہے، دوسری طرف امجد رفیق صاحب کو دیکھ لیجئے، جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے، اس کا اور اس کا پھر تبادلہ کیسے کیا گیا، یعنی طاقتوروں نے اس کو ملتان بھیج دیا۔ تو اب انہوں نے یہ قصد کیا ہوا ہے وکلاء نے کہ ہم اپنے عدلیہ کو آزاد کریں گے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ مقننہ کو عدلیہ کو مقننہ سے آزاد کیا جائے، تو وہ تو ہو گئی جو چودھری افتخار کے آنے کے بعد، لیکن وہ چودھری افتخار نے جو فیصلے کیے، اس نے عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ تو اب اس کے بعد دوبارہ آزادی سلب کی گئی،
اور جو سلب کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج کوئی بھی یعنی ہمارے طاقتوروں کے ذہن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو ان کی وہ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا کہ اس کو پھر ملتان بھیج دیا جائے گا. یعنی یہ ہے ہمارا عدلیہ کا طاقت اس وقت. یعنی اس کو آزاد کرنے کے لیے اب وکلاء اور بار ایسوسیشن اور بار کونسل سب نکلنے والے ہیں. یہ جو کل کنونشن ہوا ہے لاہور میں یہ سب آن کے کول دینے کے لیے کافی ہے. اب انشاءاللہ یہ جیسے سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. نہیں عمران خان کو تعدیر یہ اندر رکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ 25 بلین آ رہے ہیں 100 بلین آ رہے ہیں، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ریفائنری کے لیے سعودیہ سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا عمران خان کے وقت میں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں. تو اس وقت پھر ڈسٹرب کیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی تو وہ سرمایہ کاری نہیں ہو سکی. اب بھی ان کا شرط یہی ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ انتخابات سے آئے گی. انتخابات میں کون آئے گا؟ عمران خان آئے گا. تو مطلب تو وہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو اور اس کے لیے پھر ٹائم چاہیے. یہ تو 1 سال کا 1.5 سال کا 2 سال کا گیم نہیں ہے، لمبا گیم ہے. تو اس طرح یعنی کہ وہ کسی کو خواہ دھوکے میں رکھنا کہ بس ابھی پاکستان میں سب دنیا خوش ہو جائے گی اور خوشی کے وارے نیارے ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. جو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کو خاص کر اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. یعنی صرف سولر پینل میں سلمان شہباز جو شہباز شریف کے لڑکے ہیں اس نے 110 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا. یہ سب پنسنے والے ہیں اور یہی ان کے جو طاقتور سہولت کار ہے یہ بھی ان کو پکڑیں گے. ابھی جیسے کہ زرداری صاحب معمولی وہ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب تو ہمارا نمبر شروع ہونے والا ہے تو وہ ملک سے چلا گیا، بیٹے کو ساتھ لے کر چلا گیا. یہ دیکھ لیجئے یہ کیا ہونے والا ہے اس ملک میں. انشاءاللہ حق و سچ کی جیت ہوگی جو بار بار ہم کہتے ہیں. اب دوسری طرف جو بیان آیا ہے اس کا مولانا فضل الرحمان کا، وہ بھی تو عمران خان کے حق میں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت بھی انتخابات چاہتے تھے، ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا زرداری صاحب نے کہ ہم فوراً انتخابات کرائیں گے عدم اعتماد کے بعد. تو انہوں نے انتخابات نہیں کیے اور ملک کو تباہ کر دیا. یعنی یہ خود شامل. تو اب بھی اس کا سمدھی یعنی کہ پی کے میں گورنر ہے اور حکومت جو ادھر ہے وہ گورنر کے ہاتھ میں ہے. جو ادھر کا جو چیف منسٹر ہے وہ کسی کاتے میں نہیں ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب اس نے سودا بیچنا ہے اور عوام کو دھوکہ دینا ہے. تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی ہم حق میں نہیں تھے، ہم تو جس طرح عمران خان الیکشن چاہتا تھا ہم بھی چاہتے تھے. یعنی اب یہ وہی راگ الاپ رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ابھی ان سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، عوام نے ان کو مسترد کیا، ہمیں بھی کر دیا، تو آؤ کوئی اپنی راستہ ڈھونڈ لو. ہو سکتا ہے عمران خان ہمیں بھی قبول کر لے اور آگے جا کر ہمیں، کیونکہ اس کو تو یقین کیجئے یہ آپ سنبھال کے رکھیے میری اس بات کو کہ اس آنے والے الیکشن میں مولانا کو 1 سیٹ کے پی کے سے نہیں ملنے والی، یہ حقیقت ہے. تو اب یہ اپنے لیے راستے بنانے کی کوشش کرے گا. اور وہ جو بدترین دشمن یہ کہتے تھے عمران خان کو، اس کا یہ یعنی ابھی رائٹ ہینڈ بننے کو تیار ہے. لیکن عمران خان ان جیسے لوگوں پہ اعتبار کرے گا. جن لوگوں پہ اعتبار کیا عمران خان نے اس کی سزا اس کو مل چکی ہے. اور وہ اس نے کسی غلط طریقے سے اعتماد نہیں کیا تھا. اس نے تو ایک شخص پر اعتبار کیا، ایک صاف دل آدمی ہے جو سامنے ہوتا ہے وہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ چلو یہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہے. جیسے شہزاد اکبر ہے اور وہ دوسرا جو اعظم خان جو پرسنل سیکرٹری تھا، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو وعدہ ماف گواہ بنایا جائے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگوں پر اعتبار کرنا یہ اس وقت بہت عظیم غلطی تھی، لیکن وہ غلطی ہو چکی ہے. انشاءاللہ اب ایسی غلطیاں عمران خان کبھی نہیں کرے گا. اور اس نے جو غلطی کی ہے تو اب وہ کسی کی ایمان سے تو واقف نہیں تھا. یہ لوگ کیسے کسی کو گیر لیتے ہیں. تو اب جتنا تجربہ عمران خان کو مل چکا ہے انشاءاللہ ایسی چیزیں کبھی نہیں ہوں گی. اور یہ جو دوسرا ہے ہمارا وکلاء والا جو تحریک ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوم نے تو عمران خان کو نا امید کیا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن ہم سب کو آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ہونے والا ہے، بہت جلد ہونے والا ہے. اس میں مہینہ بھی نہیں لگے گا اور عمران خان ہمارے
بیچ ہوگا، یہ یقین کیجئے انشاءاللہ ایسے ہونے والا ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اور جیسے انور مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر جیل میں رہا تو منڈیلا بن جائے گا، نیلسن منڈیلا، اور اگر اس کو جلا وطن کیا گیا تو وہ خمینی بن جائے گا، یعنی پھر واپس آئے گا۔ تو بلکہ ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کے لیے اتنی سختی برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو آفر ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، صرف 6-7 مہینے کے لیے ملک چھوڑ دیں تاکہ ہماری انا کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے وعدے جس کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے لندن میں بیٹھ کر، تو وہ وعدے بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اگر ایسے کرتا ہے عمران خان چلا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ عمران خان چلا جاتا تو اس کی وہ ڈیمیج ہو جاتی، یعنی اس کا جو مقبولیت ہے اس کو نقصان پہنچتا۔ ایسی بالکل نہیں ہے، وہ خمینی کی طرح، بالکل یہ سچ ہے کہ وہ خمینی کی طرح پاکستان واپس آتا، اور سب لوگ یہ جتنے آج طاقتور دیکھ رہے ہیں، جتنے سیاستدان، یہ سب بھاگ جاتے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں کہ ایسے ہوگا۔ عوام ابھی کر کے دکھائیں گے، اور یہ اس کا پہلا جو ابھی یہ حرکت شروع ہو چکی ہے وکلاء کی طرف سے، وکلاء سڑکوں پر، یعنی یہ سمجھیے کہ یہ بغاوت کی ابتدا ہے، اور یہ چند دنوں کی بات پھر ہوتی ہے۔ جب اس میں عوام شامل ہو جاتے ہیں پھر یہ اتنا لمبا مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے سارا کچھ رکھ دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ سعودیہ اور روس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تمنیل پر بھی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ اب تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی ہیں۔ اس وقت تیل کی قیمت، جب ان کو حکومت ملا تھا تو اس وقت $68 بیرل تھا، جب انہوں نے عدم اعتماد کیا تھا، اور عمران خان کے وقت میں $125 تھا۔ وہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا۔ اب ان کے وقت میں، اس وقت جب انہوں نے 2 دفعہ اب حالیہ مہنگائی کی ہے تیل کی مد میں، تو وہ انہوں نے تقریباً $40 تک کر دی ہے 2 دفعہ۔ اب قیمت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے $85 فی بیرل۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری معیشت، یہ جو ہمیں روز سبق سکھاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے گا اور ہم اتنے پیسے لے آئیں گے، اتنے ڈالر لیں گے، یہ سب کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ بیرل پہنچے گا 110 115۔ تو میں نے جب کہا کہ سعودیہ اور روس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس میں 17 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی کر دی ہے اگلے مہینے سے، اور اس کے صرف اعلان ہوتی ہی اب دیکھ لیے کہ $8 فی بیرل مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اب ہماری معیشت کو دیکھ لیجئے، اور پھر عالمی اس کساد بازاری کی جو شروع ہونے والی ہے اس کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا پر مہنگائی آئے گی، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو کہاں $150 فی لیٹر، اور کہاں $306، اور اب یہ پہنچیں گی، یعنی اس ہفتے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 326 تک پہنچ جائیں گے۔ تو جب یہ مہنگائی کا دور شروع ہوگا، جو کٹ لگا دیا گیا ہے سعودی عرب اور روس کی طرف سے، تو وہ پھر معمولی بات نہیں ہوگی، یہ تو بالکل اس کی چولہے ہلا دیں گے پاکستان کے، اور خاص کریں، اور اس کا ایک ہی مداوع ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ عمران خان کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس حل موجود ہے، تو وہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگز میں آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، تو اس لیے ان کو آخر کار عمران خان کے پیروں میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے مولانا ابھی سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے، اتنا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے سے یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو عمران خان کے پیروں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، لیکن اس وقت جو مشکلات، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پاکستان آئے گا، جیل بھی نہیں جائے گا، اور سیدھا اپنے جاتی عمرہ محل میں پہنچ جائے گا، وہاں سے پھر وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے گا، یہ سب خیم خیالی ہے کہ، اور یہ وہ جو اس کا ایک ہے عمر چیمہ، ایک صحافی ہے بدنام زمانہ، وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو میں ذرا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح غلط بیانی کر رہا ہے۔ دیکھیں، 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت تھی، یہ بھی نواز شریف کی حکومت تھی اصلاً، تو انہوں نے کون سا ان کی مدد کی ہے سعودی عرب نے؟ صرف وہ $2 بلین یا $2.5 بلین سعودی عرب نے دیا ہے،
اور وہ بھی رکھنے کے لیے فارن ریزرو میں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارے مقابل. یعنی وہ اب جب جس پر یہ ہنستے تھے یعنی افغانستان پر، ان کے پاس اپنی ذاتی $15 بلین موجود ہے، اور ہمارے پاس 3-4 یہ بھی ان لوگوں کی. تو اگر اتنا پیار تھا اور اتنا خیال تھا کہ یہ ان لوگوں کو وہ مضبوط کر سکے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ چور خاندان ہے، یہ پاکستان میں کبھی بھی بھلائی کا نہیں سوچ سکتے، اور ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوگا اور عوام کی نفرت بھی ہمیں ملے گی. تو یہ عمر چیمہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط. اس کی تو 16 مہینے کا جو اقتدار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کون سی مدد کی ہے سعودیہ نے، کون سی دبئی نے کی ہے، یا کون سی قطر اور کویت نے کی ہے، جو ابھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف ہو. تو یقین کیجئے یہ بالکل الٹ بات کرتے ہیں، یعنی حقائق سے دور کی بات کرتے ہیں. یعنی ذاتی دوست ہے بن سلمان عمران خان کا، اور وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ ہاں عالم اسلام کا لیڈر عمران خان ہے. وہ خود کہتا ہے، اور ادھر عمران خان کہتا ہے کہ نہیں، بن سلمان بھی لیڈر ہے عالم اسلام کا. تو آپ خود سوچئے کہ یہ جو ہمارے سامنے چورن بیچا جا رہا ہے ان بکاؤ صحافیوں کی طرف سے، اس پر کان مت دریے. حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اب تک اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے رحمان میں رکھے.